ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کا رتبہ بڑا، محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے رہے، اس پر ہماری نجات ہو جائے گی؟ ہم بخشے جائیں گے؟ جی نہیں۔ لو کان فی حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اور تو محبت میں سچا ہے، پیار میں سچا ہے، عشق میں سچا ہے، یگانگت و الفت میں سچا ہے، اگر تو دعوی محبت للنبوت رکھتا ہے تو تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اتباع پیغمبر، اتباع نبوت، اتباع رسالت، اطاعت نبوت کرنی ہوگی، تب دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اور اگر صرف حضور کی تعریف ہی کرتے رہو، اعمال ٹھیک نہ ہوں، تو پھر یاد رکھنا مکہ میں ابو نام سے دو بڑے بندے مشہور ہیں، ایک ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے۔ جو ابو لہب ہے اس نے پیدائش پہ خوشی کی تھی، باندی سویبہ کو آزاد کر کے کہا تھا انی اعتقتکی، میں نے تمہیں آزاد کیا، سویبہ جا جہاں جانا چاہتی ہے۔ آج میرا یتیم بھتیجا محمد کریم پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے خوشی کی تھی، لیکن ابو لہب نے رسول اللہ کی باتوں کو نہیں مانا تھا، ابو لہب نے اطاعت نہیں کی تھی، ابو لہب نے رسول اللہ کی احکامات کی پیروی نہیں کی تھی۔ ابو بکر پیدائش کی خوشی پر تو یہ دنیا میں تھا ہی نہیں، یہ تو 2.5 سال بعد پیدا ہوا، لیکن ابو بکر نے قدم قدم پہ رسالت کا ساتھ دیا، صبح شام حضور کا ساتھ دیا ہے، رسول اللہ کے در کی نوکری اور چاکری کی ہے۔ وہ ابو بکر جو جلوت میں ساتھ ہے صدیق بن کے، وہ ابو بکر جس کی بیٹی خلوت میں حضور کے ساتھ ہے عائشہ صدیقہ بن کے، ہر موقع پہ حضور کے ساتھ ہے، وہ غار ہو یا وہ مزار ہو، ابو بکر کا پہرا رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوتا۔ ابو بکر کی وہ یاری رہی ہے۔ پیدائش کے وقت خوشی یہ کیا کرتا، اس وقت تو پیدا ہی نہیں تھا، لیکن جب پیدا ہوا سر تسلیم خم کیا، فرمایا پیغمبر نے، مانا ابو بکر نے، حکم دیا پیغمبر نے، مانا ابو بکر نے۔ آج ابو لہب پر قرآن کریم تبت یدا ابی لہب وتب اور وامرأتہ حمالۃ الحطب ود فیملی جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن ابو بکر کون ہے جس کو قرآن کہتا ہے؟ فرمایا ابو بکر الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ابو بکر مال دیتا ہے اس لیے اللہ مجھے پاکیزہ کر دے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کسی کا احسان نہیں اتار رہا، کسی کے احسان کے بدلے نہیں دے رہا، تو کیوں حضور پہ مال لگاتا ہے؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے میں جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، اردو ڈائجسٹ کا ورک نہیں پڑھ رہا، میں 30واں پارہ سورت نمبر 91 سورت اللیل کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں، فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس بندے نے دل سے اللہ کی رضامندی کو چاہا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور رب اس سے راضی ہوگا۔ کراچی کے دوستو اگر آپ کا ذوق تازہ ہو، میں ایک علمی نکتہ دینے لگا ہوں، اس سے اگلی سورت نمبر 92 سورت والضحیٰ اٹھائیے، رب فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب مصطفیٰ رب آپ کو اتنا دے گا آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اس سے ایک سورت پہلے ابو بکر کو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ اس کو اتنا دے گا یہ بھی اللہ سے راضی ہوگا۔ اور ابو بکر کے لیے رضا کے اعلانات ہیں، ابو بکر کے لیے جنت کے در کھلے ہیں، ابو بکر کے لیے جنت طلب کر رہی ہے۔ اس نے تو پیدائش کی خوشی کی بات نہیں کی تھی، اور ابو لہب جہنمی ابدی بن گیا ہے۔ ابو لہب پہ ود فیملی قرآن رد کر کے وامرأتہ حمالۃ الحطب کہتا ہے۔ اوہ وجہ کیا ہے؟ عمر میں بھی ابو لہب بڑا، تقوی تو نہیں لیکن تجربے میں بھی ابو لہب بڑا، ابو بکر رتبہ کیوں لے گیا؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے
اس نے صرف خوشی کی تھی، اس نے پیغمبر سے محبت کر کے اطاعت کی ہے۔ پتہ چلا صرف نام محمد لینے پہ نجات نہیں ہے جب تک احکام محمد پہ عمل نہیں ہوگا۔ آج ہم عمل کرنے والے بنے تو کام بنے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہمیں یہی پیغام دے کے گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔